الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام تر حمد و ثنا بزرگی، برتری، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات بارکہ پر. دنیا میں رہنے والے انسانوں نے اپنی اپنی محبتوں کے معیار قائم کیے ہوئے ہیں. کوئی کس سے محبت کر رہا ہے، کوئی کس سے محبت کر رہا ہے. ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے، کوئی نہ کوئی اس کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کی محبت کا مرکز ہوتا ہے. آپ کسی نوجوان سے سوال کریں، کسی بچے سے بھی آج سوال کریں کہ بیٹا آپ کا آئیڈیل کون ہے، آپ کس سے محبت کرتے ہیں، وہ ضرور کسی نہ کسی کے نام لے گا. بچپن میں عام طور پر بچے اپنے والدین کا نام لیتے ہیں. مجھے امی سے محبت ہے، ابو سے محبت ہے. جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو محبتوں کے جو طریقہ کار ہیں، یہ محبتوں کے جو مراکز ہیں وہ بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر جو ہے خاص طور پہ آج کل جو ہماری کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والی نسل ہے، تو ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ کبھی کسی اداکار کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی فنکار کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی ٹک ٹاکر کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی کھیلنے والے اسپورٹس مین کا نام لیتے ہیں، کبھی کس کا نام لیتے ہیں. دکھ اس بات پہ ہوتا ہے، غم اس بات پہ،
ہوتا ہے کہ کاش کہ کسی کے منہ سے اللہ کا نام نکل جائے. کاش کبھی کوئی نوجوان یہ بات کہے, کاش کبھی کوئی اللہ کی بندی, کوئی خاتون یہ بات کہہ دے کہ اس کائنات میں موجود سب سے زیادہ محبتوں کا مرکز اگر میرے لیے کوئی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ شریک بنا رکھے ہیں, اللہ کے ہمسر, اللہ کے مقابل کھڑے کر رکھے ہیں, اور وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. پھر اللہ نے اپنے اہل ایمان کا تذکرہ کیا. اہل ایمان آپ کو سلام ہو کہ اللہ آپ کا تذکرہ قرآن عظیم میں کرتا ہے, اور یہ وہ اہل ایمان ہیں جن کی نشانی آگے بیان ہوئی ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا کہ ایمان لانے والے تو وہ ہیں جو سب سے بڑھ کر, سب سے زیادہ محبت اگر اس کائنات میں کسی سے کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں. اللہ سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی بھی نہیں. اللہ سے محبت سب سے بڑھ کر. دنیا کی جتنی بھی محبوب ہستیاں ہیں, جتنی بھی محبوب شخصیات ہیں, ان سب کی محبت کو وہ اللہ کی محبت پر قربان کر دیتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. فرمایا کہ کاش جو ظالم لوگ ہیں, جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کرتے ہیں, جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں, اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں, فرمایا کاش کہ وہ منظر دیکھ لیں. جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ یہ بات جان جائیں گے کہ ساری کی ساری طاقتوں کا مرکز کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ان القوۃ للہ جميعا. دنیا میں تو ان کو سکھایا گیا تھا نا کہ فلاں بھی طاقت والا ہے, فلاں بھی بڑی قوت والا ہے, فلاں بھی بہت اختیارات والا ہے, فلاں کے پاس فلاں بہت پہنچا ہوا ہے, وہ یہ کر سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن وہ سب کے سب لوگ یہ جان جائیں گے کہ طاقتوں اور قوتوں کا اصل مرکز کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ساری کی ساری طاقتیں, سارے کے سارے اختیارات. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن کوئی انسان کسی انسان کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گا, سارے کے سارے اختیار اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوں گے. تو سامعین محترم, اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. اللہ کا تذکرہ ان کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے, اللہ کا ذکر سب سے زیادہ ان کو محبوب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے, ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے, اگر تو وہ چاہے تو وہ اس دنیا میں مزید رہ سکتا ہے, اور اگر وہ چاہے تو رفاقت اعلیٰ کو اختیار کر سکتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہم برفیق الاعلیٰ, اے اللہ دنیا کی رفاقتیں تیری رفاقتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو مل جائے, تیری ذات مل جائے, اور تو حاصل ہو جائے, اے اللہ تیرے بعد ہمیں کسی اور کی ضرورت ہے ہی نہیں. اور یہی وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری لمحات میں ادا فرما رہے تھے. اللہم بالرفیق الاعلیٰ, اللہم بالرفیق الاعلیٰ, اے اللہ تیری رفاقت جو سب سے بلند رفاقت ہے وہ چاہتا ہوں. تاکہ ابھی جو وقت تھا نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 10 ہجری کے بعد جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا, جو آپ کو سلطنت عطا فرمائی, جو آپ کو طاقت عطا فرمائی, پورا عرب آپ کے سامنے سرنگو ہو گیا. ابھی تو اصل وقت تھا کہ دنیا کے اندر وہ زندگی گزارتے. مشکلات تو ختم ہو چکی تھیں, پریشانیاں ختم ہو چکی تھیں, مسلمان غالب آ چکے تھے.
اور ایسا ہی ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی شخص جب کسی مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ اب اس مقام پر وہ 10-20 سال فائز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والے تھے، وہ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ اللہ کی ملاقات سے بڑھ کر کسی کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے جب آپ کا مشن مکمل ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ نے اس دنیا میں مزید رہنا گوارا نہیں کیا کہ اللہ مجھے تیری رفاقت چاہیے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی محبت کی طریقے سکھا دے۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ ہمیں اپنی محبت کے طریقے سکھا دے، ہمیں اپنی محبت عطا کر دے۔ وحب من یحبک، اے اللہ ان لوگوں کی محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اے اللہ وحب عمل الذی یقربنا الی حبک، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان اعمال کو محبوب بنا دے جن کے ذریعے سے ہم تیرے قرب کو حاصل کر لیں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اے اللہ میں اس دیکھنے کی لذت جو تیرے مبارک چہرے کو دیکھ کر انسان کو حاصل ہوگی، اس کائنات کی لذتوں میں سب سے بڑھ کر جو لذت انسان کو ملے گی وہ اللہ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر ملے گی۔ اے اللہ میں تجھ سے اس خوبصورت منظر کا سوال کرتا ہوں۔ والشوق الی لقائک، اے اللہ میں اس بات کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں تیری ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کے ساتھ محبت یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، اور اللہ کی محبت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہل ایمان کا دستور ہے۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر اللہ نے کوئی بات چھوڑی ہی نہیں ہے، اس زمین کے اوپر موجود ہر چیز کا تذکرہ کر دیا۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، اور جو تمہارے مال ہیں جو تم نے کما کے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اور تمہاری جو تجارتیں ہیں، کاروبار ہیں، اور جو تمہارے گھر ہیں، تمہاری کوٹھیاں، محلات ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر محبوب ہیں اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر محبوب ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو لے آئے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ترجیح دیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا انس روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین بنیادی ایسی باتیں ہیں، تین ایسی خوبصورت چیزیں ہیں، عقائد ہیں، جو نظریے ہیں، فرمایا کہ اگر یہ کسی انسان کے دل میں بیٹھ جائیں تو وہ حلاوت ایمان کو پا جاتا ہے، ایمان کی مٹھاس۔ ایمان کی مٹھاس اتنی قیمتی چیز ہے کہ جب بلال رضی اللہ عنہ کو ملی، ہم تو دھوپ برداشت نہیں کرتے نا، ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں آتے پریشان ہوتے ہیں، ہائے بلال آپ کی ایمان کی کیا مثال ہے کہ بلال کو مکہ کی، پاکستان کی نہیں، واقعن کی نہیں، مکہ کی صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کو پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ کیا تمہارا وہی عقیدہ ہے جو محمد رسول اللہ کا عقیدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہا کرتے تھے اللہ واحد، اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میری کمر پگھلتی ہے پگھل جائے، جان جاتی ہے جائے۔ جائیے ذرا ایمان کی مٹھاس سمیہ سے پوچھئے، جن کے ایک پاؤں کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر مخالف سمتوں میں دوڑا دیا گیا، لیکن اتنی سخت سزا، اتنی تکلیف دہ موت ان کو ایمان سے دور نہ کر سکی۔ جائیے عمار بن یاسر سے پوچھئے اور ان کے خاندان سے پوچھئے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مارا پیٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول ان کو کہہ رہے ہیں اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ،
اے آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، تمہارے ٹھکانہ جنت ہے۔ ایمان کی مٹھاس تھی تبھی تو تکلیف برداشت کرتے تھے۔ خباب بن ارت سے پوچھئے، جن کو ان کی مالکہ لوہا گرم کر کے ان کی پیٹھ پر لگایا کرتی تھی۔ یہ ایمان کی مٹھاس جب حاصل ہو جائے تو اللہ کی قسم ہے دنیا کی کوئی مٹھاس رہتی ہی نہیں اس کے مقابلے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں زردے کی مٹھاس تو حاصل ہوتی ہے، کھیر کی مٹھاس تو حاصل ہوتی ہے، ہم آئس کریم کھائیں اس کی مٹھاس تو حاصل ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ان تین باتوں کا ہمارے دل کے ساتھ، ہمارے عقیدہ نظریے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ پہلی بات فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا پہلا نظریہ ایمان کی مٹھاس کو پیدا کرنے کے لیے یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کو کائنات میں سب سے بڑھ کر محبوب جانے، ان سے بڑھ کر اس کی نظر میں کوئی محبوب ہو سکتا ہی نہیں ہے، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، فرمایا اس کائنات میں موجود اگر کسی انسان سے محبت کرتا بھی ہے تب وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ انسانوں سے محبت بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے، اللہ کی محبت میں انسانوں سے محبت۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من اعطى للہ ومنع للہ وابغض للہ واحب للہ فقد استکمل الایمان، فرمایا جس نے اللہ کے لیے خرچ کیا، جس نے اللہ کے لیے روک دیا، جس نے اللہ کے لیے محبت دی، جس نے اللہ کے لیے نفرت کی، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے تو ایمان کو پورا کا پورا حاصل کر لیا ہے۔ اس کے ہر کام، ہر مقصد کے پیچھے اللہ کی محبت۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهَ أَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ، فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ایمان لانے کے بعد، اسلام کو قبول کر لینے کے بعد کفر کی حالت میں واپس لوٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا یہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانا ناپسند کرتا ہے۔ جس طرح ہم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں آگ میں ڈال دے اور ہمیں آگ میں جلا دے، ہم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں، فرمایا اس سے بھی زیادہ وہ اس بات کو ناپسند کرے کہ وہ اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر کی حالت پہ لوٹ جائے۔ آج آپ دیکھیے ذرا، ڈالروں کے لیے، چند پاؤنڈز کے لیے اور یو کے اور امریکہ کے ٹکٹس اور ویزوں کے لیے لوگ قادیانی بن رہے ہیں، لوگ اپنا ایمان بدل رہے ہیں، عورتوں کی محبت میں لوگ اپنا مذہب تبدیل کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ایمان کی مٹھاس کہاں مل سکتی ہے؟ کہاں مل سکتی ہے؟ قربان جائیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، جب کعب بن مالک کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کعب بن مالک اور اس کے ساتھ موجود جو دو دیگر صحابہ ہیں جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کے ساتھ کسی نے بات چیت نہیں کرنی، ان کے ساتھ کسی نے سلام دعا نہیں رکھنی، ان کے ساتھ کسی نے کوئی تعلقات نہیں رکھنے۔ صحابہ کرام نے ان سب کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ یہ مسلمان تھے، اہل ایمان میں سے تھے، لیکن ان کو سزا دی گئی جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے۔ تو کعب بن مالک فرماتے ہیں اسی اثنا میں جب میرا بائیکاٹ چل رہا تھا، مجھے غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک خط ملتا ہے، اور خط میں یہ لکھا ہوا ہے اے کعب، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے نبی نے تم سے قطع تعلق کر لیا ہے، اور نبی کے دوستوں نے، نبی کے اصحاب نے بھی تم سے قطع تعلق کر لیا ہے، مدینہ کی سرزمین تم پر تنگ ہو چکی ہے۔ اے کعب بن مالک، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ سوچئے ذرا، بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، غسان کا بادشاہ ہے، اور وہ کعب بن مالک کو اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ کہتا شکر ہے جان چھٹی ہے ان مدینہ والوں سے، جان چھٹی ہے اللہ کے نبی سے۔ نہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ حلاوت ایمان کا منظر یہ ہے کہ کعب بن مالک نے وہ خط پڑھنے کے فوراً بعد پاس موجود تندور کے اندر جھونک دیا، اس کو آگ میں جلا دیا، اور کہا اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کہیں میں اس غسان کے بادشاہ کے خط کا شکار نہ ہو جاؤں۔ یہ تو اس سے بڑی آزمائش ہے، وہ پہلی آزمائش تو چھوٹی تھی، یہ بڑی آزمائش ہے، یہ تو میرا ایمان لینا چاہتا ہے، یہ تو میرا ایمان کا دشمن بن چکا ہے۔ اس طرح کے صاحب ایمان جب ہوتے تھے تو وہ ایمان کی مٹھاس کو اپنے دل کے اندر محسوس کرتے تھے۔ تو تین باتیں ہیں
سامعین محترم، پھر اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان ہو سکتا ہی نہیں ہے جب تک میں اس کو اس کے والدین سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر اور اس کائنات میں موجود تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ آج ہم اولاد کی محبت میں اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کریں جی، مجبوری ہے، کیا کریں جی، وہ اولاد ناراض ہو جاتی ہے، کیا کریں جی، بس معاشرے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور کیا کریں جی، پہلی بار کی شادی ہے، کیا کریں جی، بس رسم و رواج بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہم ان باتوں کی بنیاد پر اللہ کے رسول کی سنتوں کو ترک کرتے ہیں، آپ کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر سوال کیا، اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جواب دیا، اس بات کا جواب نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی، آپ نے سوال کر دیا، اس کے سوال کے جواب میں ایک اور سوال کیا، اے قیامت کا سوال کرنے والے یہ بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے، قیامت آج آئے، کل آئے، پرسوں آئے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس نے کہا لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی سن لیجئے، میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس میرے پاس اتنی سی چیز ہے۔ قیامت کی تیاری کی آپ نے بات کی ہے نا، تو قیامت کی تیاری میں میرے پاس یہی چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا خوشخبری سنائی، انت مع من احببت، پھر تو خوش ہو جا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فما فرحنا بشيء فرحنا بشيء بقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، فرمایا اللہ کی قسم ہے اس دن یہ بات سن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر جتنی ہمیں خوشی ہوئی تھی اس سے پہلے کبھی کائنات میں اتنی خوشی ہمیں حاصل ہی نہیں ہوئی تھی، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہوگے۔ پھر اپنا عقیدہ بیان کیا، کہا لوگوں سن لو، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالهم، فرمایا لوگوں سن لو، میں اللہ کے نبی سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کل قیامت کے دن میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال کے برابر نہیں ہے، لیکن میری محبت ہے، میری محبت کی بنیاد پر مجھے امید ہے کہ میرا اللہ میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سوچئے، جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں اداکار سے پیار ہے، ہمیں فلاں سپر سٹار سے پیار ہے، ہمیں تو وہ آئیڈیل لگتا ہے، ہم نے اس جیسا بننا ہے، یہ کیسا نظریہ ہے، کیسی سوچ اور فکر ہے، اگر آپ کو اس کے ساتھ پیار ہے تو سوچ لیجئے کل آپ اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کل آپ کا حشر اسی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کے منہ سے یہ بات، اللہ اکبر، کتنی بڑی گستاخی اور کتنی بڑی جرت ہے۔ ایک مسلمان کا بچہ یہ بات کر رہا ہے کہ مجھے فلاں شخص سے محبت ہے، جس کا نہ ایمان سے تعلق، نہ اسلام سے تعلق، نہ اللہ سے تعلق، نہ اللہ کے رسول سے تعلق۔ سامعین محترم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، انک لاحب الی من نفسی وولدی وانی لاکون فی البیت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیارے ہیں، آپ مجھے میری اولاد سے زیادہ پیارے ہیں، میں جب گھر میں ہوتا ہوں مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو مجھے صبر نہیں ہوتا، اے اللہ کے رسول جب آپ کی یاد آتی ہے تو مجھے صبر نہیں ہوتا، میں گھر سے نکل کے آتا ہوں، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میری اس کائنات کے اندر ایک ہی فکر ہے، اس کائنات کے اندر مجھے ایک غم کھایا جا رہا ہے۔ کہا بتا تیرا غم کیا ہے، تیری پریشانی کیا ہے؟ ہمارے غم بھی کیا ہیں، اور اس صحابی کا غم بھی سن لیجئے۔ ہمارے غم تو اور ہی ہیں، عجیب و غریب قسم کے غم ہیں، ہم نے کچھ اور دکھ پالے ہوئے ہیں۔ اس صحابی کا غم اور دکھ دیکھیے، فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی موت کا وقت یاد آتا ہے، اور مجھے یہ بھی یاد آتا ہے کہ آپ کو بھی موت آ جانی ہے، آپ بھی فوت ہو جائیں گے، اور میں یہ بات سوچتا ہوں کہ جب آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ آپ کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا کر دے گا، آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اعلیٰ مراتب پر ہوں گے،
اور مجھے بھی اس بات کی امید ہے کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں گا. مجھے پریشانی صرف اس بات کی ہے کہ کہیں جنت میں آپ کے دیدار سے محروم نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. مجھے بات سمجھ آ رہی؟ مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ جنت میں آپ اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اعلیٰ علیین میں ہوں گے، اور میں کمزور ایمان والا، کمزور عمل والا آپ سے بہت نیچے ہوں گا. مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ آپ کا دیدار کیسے ہوگا، آپ کی زیارت کیسے ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آسمان سے جبرائیل آتے ہیں. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل، جا کر ہمارے اس بندے کی بات کا جواب دو. آیت نازل ہوئی، سورہ نساء کی آیت اترتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. فرمایا اس کو خوشخبری سنا دیجئے، اور اپنی امت کے ہر انسان کو جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کو خوشخبری سنا دیجئے، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، تو کل قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اکٹھا کر دے گا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. فرمایا کہ رفاقت کے اعتبار سے سب سے بہترین رفاقت انہی لوگوں کی رفاقت ہے. سامعین محترم، کتنی بڑی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے موقع پر سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حالات کا پتہ کرنے کے لیے اپنے صحابی کو بھیجتے ہیں، زید بن ثابت کو. آپ کہتے ہیں کہ کون ہے جو جائے اور جا کر سعد بن ربیع کے بارے میں مجھے خبر دے کہ سعد بن ربیع اس وقت کس حالت میں ہے. یہ سعد بن ربیع وہ صحابی ہیں جو انصار میں سے امیر ترین صحابہ میں سے تھے، انصار کے امیر ترین صحابہ میں سے، اور اس جنگ احد میں انتہائی زیادہ بری طرح زخمی ہوئے. اور جب وہ صحابی ان کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ زخمیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور بالکل ان کی آخری لمحات ہیں، جان نکل رہی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے جسم پر دیکھا، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر تیر نہ لگا ہو، جہاں پر تلوار نہ لگی ہو، جہاں پہ نیزہ نہ لگا ہو. سارا جسم زخموں سے چھلی ہے، چور چور ہے. اس حالت میں میں ان کے پاس پہنچا اور جا کر میں نے کہا، اے سعد، اللہ کے رسول تمہیں سلام کہتے ہیں، اللہ کے رسول تمہیں سلام کہتے ہیں کہ اس کو جا کر میری طرف سے سلام کہو اور اس سے پوچھو، سعد تم اپنے آپ کو اس وقت کس حالت میں پا رہے ہو، اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہے. کہتے ہیں، اے پیغام لانے والے، واپس جا کر اللہ کے رسول کو میری طرف سے بھی پیغام دو، ان کو وعلیکم السلام کہو اور ان کو کہو انی اجد ریح الجنہ، میں تو جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. اور پھر کہنے لگے، میری طرف سے جا کے انصار جو میرا قبیلہ ہے اس قبیلے والوں کو پیغام دے دو، اے انصار کے لوگوں، لا عذر لکم عند اللہ، لا عذر لکم عند اللہ ان خلص الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں کچھ ہو گیا، تم لوگ اللہ کے سامنے کل کیا منہ دکھاؤ گے. اپنے انصار کے لوگوں سے کہا. ذرا سوچئے، ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا، جا کے اللہ کے رسول سے کہنا، آپ کی وجہ سے تو ہم پر مصیبتیں آئی ہیں، آپ کی وجہ سے ہم تو امن سکون سے رہتے تھے، مدینہ کے اندر کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، ہمیں کوئی مارتا نہیں تھا باہر سے آ کر. جب سے آپ آئے ہیں ہم جنگوں کا شکار ہیں، ہم مصیبتوں کا شکار ہیں، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی جنگ، کبھی کوئی جنگ. نہیں، ایسی بات نہیں. اپنے انصار قبیلے کو کہا، اے انصار کے لوگوں، اللہ کو کل کیا منہ دکھاؤ گے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ جو ہے نعوذ باللہ زخمی کر دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں. یہ ان کی محبت تھی. میں کس محبت کا تذکرہ کروں. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی جنگ احد کا موقع ہے، جنگ احد کا موقع ہے. اور آپ کے ساتھ جب بھگدڑ مچ گئی، صحابہ کرام جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئے. اللہ کے رسول کے ساتھ صرف 11 صحابہ رہ گئے، جن میں سے 9 انصاری صحابہ ہیں اور 2 مہاجر ہیں. ایک سعد بن ابی وقاص ہیں، ایک طلحہ بن عبید اللہ ہے. اور طلحہ بن عبید اللہ، ان کا حال کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے، باتیں کرنا آسان ہے، نعرے لگانا آسان ہے اور محبت کے دعوے کرنا آسان ہے، لیکن جسم پر تیروں کو کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بچانا بڑا مشکل کام ہے. فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ڈھال نہیں تھی، ان کے پاس جسم پر زرہ نہیں تھی. اب قریش کی طرف سے تیر آ رہے ہیں، تلواریں آ رہی ہیں، نیزے پھینکے جا رہے ہیں، اور طلحہ اپنے جسم پر ان تیروں کو برداشت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول تھوڑا سا اوپر ہو کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو طلحہ بن عبید اللہ بھی اوپر ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول ادھر ہوتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ بھی ادھر ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ نہ پیچھے ہٹیے، اے اللہ کے رسول آپ اوپر نہ ہوئیے.
آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، ان تیروں کو میری طرف آنے دیجیے۔ طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے ہاتھ سے ڈھال کا کام لیا، اپنے ہاتھوں پر تیر کو روکتے رہے، اور ان کے بیٹے کہتے ہیں میں نے ان کا ہاتھ دیکھا، وہ ہاتھ تیروں کو تیر ان پر اتنے لگے اور ہاتھ اتنا چھلی ہو گیا کہ وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گیا۔ اپنے ہاتھ کو قربان کر دیا، کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سامعین محترم، ہم کس بات کا تذکرہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور محبت کرنے والی ہے، اور جنگ احد کا ہی واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں جب خبر پھیلا دی گئی، مدینہ کے اندر یہ افواہ پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول کو شہید کر دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتی ہے اور بھاگتی ہوئی میدان احد کی طرف آتی ہے، اور راستے میں اس کو مختلف لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں ایک نے کہا تیرا خاوند فوت ہو گیا ہے، کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑا سا آگے بڑھتی ہے، کہنے والے نے خبر دی کہ تیرا باپ فوت ہو گیا ہے، کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھوڑا آگے بڑھتی ہے، ایک اور نے خبر دی تیرا بھائی بھی فوت ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساری باتیں اپنی جگہ پر، مجھے یہ بتلاؤ کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، مجھے یہ بتلاؤ کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دکھا دو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ لوں، بس پھر میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آئے، اس نے اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کو، انور کو دیکھا تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول آپ کے چہرے کو دیکھ لیا، ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، باپ کا دکھ ختم، بھائی کا دکھ ختم، خاوند کا دکھ ختم، کیونکہ آپ کو دیکھ لیا ہے۔ اس طرح کی محبت اگر نہیں ہے نا سامعین محترم، ایمان قابل قبول نہیں، ایسی محبت ہونی چاہیے۔ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا، کہا جاؤ جا کر مسیلمہ کذاب کو جا کر بتاؤ کہ وہ اپنے ارادوں سے باز آ جائے۔ مسیلمہ کذاب نے اپنی نبوت کا اس نے اعلان کر دیا، تو کہا کہ اس سے جا کر سمجھاؤ، خط دے کر بھیجا کہ مسیلمہ کذاب سے کہو کہ اپنے ارادے سے باز آ جائے، اپنے حرکتوں سے باز آ جائے۔ حضرت حبیب بن زید اس کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے رسول کا خط مبارک پیش کرتے ہیں، اس نے خط پڑھا، غضبناک ہو گیا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ تم مجھے یہ بات بتاؤ، تم جو قاصد ہو، ایلچی ہو، سفیر بن کے آئے ہو، تم مجھے یہ بات بتاؤ، اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ کہنے لگے ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مسلمہ کذاب کہتا ہے کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگے مجھے تیری بات سنائی نہیں دے رہی۔ اللہ اکبر، ایسا ایمان! کہنے لگے مجھے تیری بات سنائی نہیں دے رہی۔ ہم کیسے آج قادیانیوں کو سن لیتے ہیں، ہم کیسے اللہ کے رسول کی دشمنوں کو آج سن لیتے ہیں، ہم کیسے اللہ کے رسول کے صحابہ کی دشمنوں کو سن لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے مجھے تیری آواز نہیں آ رہی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ان کے دایاں بازو کاٹ دو، پھر کہا بایاں بازو کاٹ دو، پھر کہا ان کی گردن بھی کاٹ دو۔ اسی حالت میں وہ شہید کر دیے گئے۔ سامعین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر محبت اس انداز کی نہیں ہے تو پھر حلاوت ایمان کو آپ نہیں پا سکتے۔ اس انداز کی جب محبت ہوگی آپ ایمان کی مٹھاس کو پائیں گے، اور جب ایمان کی مٹھاس حاصل ہو جائے گی تو پھر دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں، تمام چیزیں ہمارے سامنے بیکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاصل کر لیا ہے، اور اہل ایمان کے لیے اس سے بڑی کوئی دولت اور نعمت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی محبت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنی ذات کی اور اپنے حبیب کی ذات کی محبت پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔